بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض یعنی 3 ماہواریوں تک۔ یہ مطلقہ کی عدت بیان کی گئی ہے کہ اس کی عدت کتنی ہے۔ مطلقہ خاتون کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں کی عدت الگ الگ ہے۔ مطلقہ اگر حاملہ ہے یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو قرآن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ ابھی تختے پر ہے، اور تختے پر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور عورت کا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ نہیں ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک وہ خاتون ہے کہ جس کو ماہواری آتی ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جس کو ماہواری نہیں آتی۔ جس کو ماہواری نہیں آتی اس کو اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشہر، جس خاتون کو ماہواری نہیں آتی تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور یہ جو بیان کیا ہے یہ حاملہ بھی نہیں ہے اور ماہواری بھی آتی ہے، تو والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ 3 مینسز ہے۔ اب 3 مینسز اس کے 2.5 مہینے میں پورے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ طہر کا جو زمانہ ہے نا یہ کم سے کم 15 ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ 15 دن کے بعد مینسز، پھر 15 دن کے بعد، یہ تقریباً کوئی 45، کم سے کم 45 یا 45 پلس 3 دن، اور 3 دن اور 3 دن 9، یہ 51 دن میں مطلب ہے یہ پیریڈ پورا ہو سکتا ہے اگر جناب مینسز کے ساتھ ہو، چونکہ یہ ہر علاقے کا اپنا اپنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مینسز پہ چھوڑ دیا۔ یہ 3 تو مطلقہ کے لیے عدت ہے۔ ایک اور عدت ہے جس کو عدت وفات کہتے ہیں۔ کسی شوہر، عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی عدت، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر تو وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہ والمطلقات، اب یہ حاملہ بھی نہیں ہے اور اس کو مینسز بھی آ رہے ہیں یعنی حیض اور ماہواری آ رہی ہے، تو اس کی عدت یہ 3 حیض ہے، 3 مینسز ہے، یہ پورے ہو جائیں گے، عدت اس کی پوری ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں، یتربصن، روکے رکھے، بانفسہن، اپنے آپ، 3 قروء، ماہواری، یہ عدت بیان کی۔ آگے پھر ولا یحل لہن، اب ظاہری بات ہے یہ عدت کا سارا سلسلہ عورت کے ہاتھ میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مینسز آئے نہیں آئے، حمل ہے یا حمل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عورت کو پتہ ہے، اس لیے عورت کو اس کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال، لہن عورتوں کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ چھپائے، ما، وہ جو خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے ارحام میں، ان کے رحموں میں، یہ بتا دے کہ حاملہ ہے نہیں ہے، حاملہ
کبھی ایسے بھی ہوتا ہے وہ چھپا رہی ہے کہ بچہ اپنے پاس رکھ دے اور شوہر کو نہ دے، کیونکہ طلاق کی صورت میں بسا اوقات سپریشن میں وہ ادھر یہ ادھر کبھی دور بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو چھپانے کی اجازت نہیں اور چھپانا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کننا، لیکن یہ ظاہری بات ہے یہ اتنی امانت داری کون کرے گا، کون کرے گی؟ ان کننا، اگر وہ ایمان رکھتی ہو باللہ، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب یہ جو عدت کا دورانیہ ہے، عدت کے دورانیے میں اگر طلاق ایک دی ہے، طلاق رجعی، سیدھا سیدھا کہہ دیا تمہیں ایک طلاق، یا میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، دوسری طلاق دی ہے، دو طلاقیں دی ہے، تیسری نہیں، دو طلاقیں دی ہے، تو اس دورانیے میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور یہ شوہر کو رجوع کرنے کا جو اختیار ہے یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، اس میں عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جب بھی دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ بھئی تم نے تو مجھے طلاق دے دی ہے اس لیے تمہیں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ طلاق رجعی میں ہے کہ جب دو طلاقیں ہو۔ اگر کوئی بندہ ایک طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق بائن ہے تو بائن میں تو نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہونے کے بعد تو پھر میاں بیوی دونوں دوبارہ ایک نیا ایگریمنٹ ہوگا، نئی شادی ہوگی، اس سے پہلے اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ لیکن یہ دو طلاقوں سے اگر طلاق صریح ہے، صریح الفاظ کے ساتھ ہے، تو دو طلاقوں سے نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح ختم ہوگا عدت کے بعد، جب عدت ختم ہوگی تو تب نکاح ختم ہوگا اور یہ طلاق بائن ہوگی۔ لیکن اگر جناب تیسری طلاق دے دی تو پھر نکاح آج سے ہی کیا ہو گیا، ختم۔ تو اس دورانیے میں جب یہ عدت گزار رہی ہے اور طلاق ایک ہے یا دو ہے تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے جو شوہر ہے وہ زیادہ حقدار ہے بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس رکھنے کے۔ طلاق رجعی اور بائن، دیکھو اگر کوئی آدمی صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، صریح الفاظ کے ساتھ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو یہ طلاق رجعی ہے۔ اگر 3 دفعہ دو دفعہ تک رجعی ہے، تیسری دفعہ اگر یہ کہتا ہے تو پھر یہ طلاق بائن مغلظہ ہو گئی ہے۔ طلاق بائن مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف نکاح سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ اب دونوں بالکل ایسے الگ ہو گئے، کسی اور کے ساتھ پھر جو ہے نا نکاح ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اگر اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ بائن طلاق کب ہوتی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بائن طلاق تب ہوتی ہے کہ جب لفظ کنایہ کا استعمال کیا جائے اور پیچھے نیت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی میاں بیوی کے بیچ جھگڑا چل رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دو طلاق دو طلاق دو، اور وہ مانگ رہی ہے، شوہر کہتا ہے دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہے، میری طرف سے تمہیں چھٹکارا ہے، یہ سارے طلاق بائن ہے۔ اس میں کوئی ایک طلاق بھی طلاق رجعی نہیں ہے، اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس میں صرف تجدیدی نکاح ہوتا ہے، یعنی نئے سرے سے نکاح۔ یعنی جتنے بھی کنایات ہیں، اب کنایات کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مذاکرہ طلاق ہے، طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہے، پہلے سے ایک بات چل رہی ہے گھر میں کہ بھئی طلاق دے رہے نہیں دے رہے، طلاق دے رہے نہیں دے رہے۔ مذاکرہ طلاق کے وقت اگر یہ کنایات استعمال کرتا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ، کہیں اور اپنے لیے دوسرا شوہر ڈھونڈ لو، یہ سارے کلمات ہیں، یہ کنایات ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پیچھے نیت ہے طلاق کی، اگر نیت کے بغیر ہے تو پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مذاکرہ طلاق بھی نہیں ہے تو تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر ورنہ تو پھر تو ظاہری بات ہے بسا اوقات ہم گھروں میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ ادھر سے، میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے طلاق نہیں ہوگی جب تک اس کے پیچھے نیت نہ ہو۔ لیکن اگر لفظ طلاق استعمال کرتا ہے اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ طلاق صریح ہے۔ تو طلاق بائن جو واقع ہوتی ہے، کنایہ جتنے بھی کلمات ہیں، اگر مذاکرہ طلاق ہے، کیونکہ مذاکرہ طلاق کی نیت کو متعین کر دیتا ہے، اور دوسری چیز اس میں اگر نیت ہے، اب نیت بندے پر ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں میری نیت ہے تو ٹھیک، نیت نہیں ہے تو، لیکن یہ اس کے اور رب کا معاملہ ہے،
تو یہ طلاق بائن کی بات نہیں ہو رہی ہے. نشے کی حالت میں کوئی جی فل نشے میں ہے اور وہ الفاظ صحیح کہہ دیتا ہے پھر کیا ہے؟ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور نشے کی حالت میں طلاق واقع ہونے کا یہ اس بندے کے لیے گویا کہ یہ جرم در جرم ہے. کیونکہ نشے میں وہ کوئی آفت سماویہ سے نہیں گیا, وہ تو خود اپنے اس پہ گیا ہے, اس لیے حرام کی جو طلاق ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہاں دوسری صورت ہے اگر اس کو ذہنی طور پر کوئی مسئلہ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے, مثلا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے کوئی بندہ, پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ کسی آفت سماویہ کی وجہ سے, لیکن اگر خود اپنے تے وہ گیا ہے اس حالت میں تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ اور شوہر ان کے احق زیادہ حق رکھتے ہیں, زیادہ حقدار ہے, بِرَدِّهِنَّ ان کو لوٹانے, واپس لوٹانے کے, فی ذالک اس میں نکاح میں, ان ارادو اصلاحا, لیکن اگر صرف دوبارہ تنگ کرنے کے لیے لا رہا ہے تو نہ لائے. اگر مقصد دونوں کا کیا ہے, ان ارادو اصلاح, اگر وہ صلح کا ہے, چاہے دونوں اصلاح ہو کہ ٹھیک ہے آئندہ ہم نے پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے, ایک دوسرے کو طلاق والا نہیں کرنا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اس میں اگر اس کے 3 مہینے پورے ہو گئے رجی میں تو یہ بائن ہو جاتی ہے. بائن ہو جائے, 3 مہینے پورے ہو گئے, عدت پوری ہو گئی, طلاق بائن ہو گئی. 3 مہینے تک اس کو رجوع کرنے کا اختیار, وہی 3 مینسز, اس کے بعد یہ طلاق بائن ہو گئی. وَلَهُنَّ, دیکھو یہ جو جملہ ہے نا اس کو بعض لوگ استعمال کرتے ہیں مرد اور عورت کے مساوات کے لیے. آپ جملے کو تھوڑا سا غور سے دیکھو, اس میں لام دیکھو, عین دیکھو. پہلے بھی بتایا لام حق کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اعلیٰ جو استعمال ہوتا ہے یہ الزام کے لیے, گویا کہ ذمہ داری. اب اس کا ترجمہ دیکھو, وَلَهُنَّ اور عورتوں کے حقوق اتنی ہی ہے جتنی ان پر ذمہ داریاں ہیں. گویا کہ ذمہ داریاں جتنی ہے اسی کے بقدر ان کے لیے حقوق ہے. اور یہ مسلمہ قانون ہے, اصول ہے, دنیا کا ضابطہ ہے کہ جتنے بندے پر ذمہ داری ہو اسی کے حساب سے اس کو حقوق ملتے ہیں بالمعروف, دستور کے مطابق. اب اس کو مرد و زن کے مساوات کے لیے اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے وہی حقوق ہے کہ جو, حالانکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس کو, وَلَهُنَّ ادھر مرد کا تذکرہ نہیں ہے سرے سے, وَلَهُنَّ بھی عورت ہے, عَلَيْهِنَّ بھی عورت ہے, دونوں عورت کی بات ہو رہی ہے, مرد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اور اگر یہی بات ہے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں تو پھر یہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو. دیکھو اس کو نظر انداز آپ دو آگے پیچھے کو ٹوٹلی نظر انداز کر کے بیچ میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف کو آپ لے کے آپ اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ مرد و زن میں مساوات ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ دیکھو کسی, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کوئی جیسے کوئی لونڈی ہے, لیکن عورت کے حقوق ہے, اسلام نے اس کو دیے ہیں. لیکن جب بھی آپ ادارہ بناتے ہیں, کسی بھی ادارے میں ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, 2 ڈائریکٹر نہیں ہوتے. ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں گے, 2 ہوں گے, 3 ہوں گے, 4 ہوں گے, لیکن ڈائریکٹر کتنے ہوں گے, 1. اسی طرح یہ گھر ایک ادارہ ہے, اس ادارے میں ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا, اور وہ کون ہوگا, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ, وہ مردی ڈائریکٹر ہے. اور بیوی جو ہے نا اس کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, ڈائریکٹر نہیں ہے. وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے یا عورتوں کے حقوق, مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اس جتنی ان پر جیسے ان پر ذمہ داری ہے. بالمعروف, دستور کے مطابق, جو دستور ہے چل رہا ہے. وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے, عَلَيْهِنَّ عورتوں پر درجہ,
ایک درجہ فوقیت. واللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، جو حکم دے یہ اسی کا حکم ہے. اس لیے میں اور آپ اس کے بارے میں ہی نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہے، کیوں ہے. واللہ عزیز، اور پھر ایسے بھی نہیں ہے. حکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو اوپر رکھنے سے کتنے سارے مسائل حل ہوں گے، اور دوسری سائیڈ کو برابر لانے کی وجہ سے کتنے سارے مسائل پیدا ہوں گے. یہ اللہ جانتا ہے. واللہ عزیز، اللہ تبارک و تعالی عزیز، زبردست، حکمت والا ہے. باقی اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا. اسلام جتنا حق دیتا ہے یہ کسی مذہب نے نہیں دیا. جو اصل حقوق ہے اصل میں اس سے ہم سر پہ نظر کر رہے ہیں. دیکھو، اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا ہے. ادھر ہم مرد و زن کے مساوات کی بات کر رہے ہیں، ادھر ان کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ کون دے رہا ہے؟ معاشرے میں دیکھ لینا کون دے رہا ہے کہ جو عورت کا حق ہے شرعی. جہاں قرآن نے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مردوں کا وراثت میں حصہ بیان ہی نہیں کیا، ساری عورتوں کے حصے بیان کیے کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے وہ 12 بندے، 12 بندوں میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں. اور مرد بھی وہ بیان کیے کہ جو کمزور وکٹ پہ ہے، ورنہ تو جو مضبوط وکٹ پہ کھڑا ہوا مرد ہے اس کا قرآن نے حصہ بیان نہیں کیا. اگر بیان بھی کیا بیٹے کا، تو اللہ نے بتا دیا کہ بیٹے کا حصہ عورت کے. دیکھو، عورت والے کا حصہ نکالو گے تو مرد کا نکلے گا. قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھئی 2 بچیوں 2 لڑکیوں کے برابر اس کا حصہ. تو ان کا حصہ نکلے گا تو ادھر ضرب 2 ہوگا، ورنہ تو اس کا حصہ نکل ہی نہیں سکتا. تو قرآن کریم نے جو حقوق دیے ہیں وہ اس کو فوکس کرنا چاہیے. اور قرآن جو عزت دیتا ہے ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، اب دیکھو ان ساری صورتوں میں اس کا وراثت میں حصہ ہے. ماں کی صورت میں اس کی خدمت بھی آپ کی ذمہ داری، بیٹی کی صورت میں خدمت بھی ذمہ داری. شادی تک اگر شادی ہوتی نہیں ہے تو مرتے دم تک اس کی ذمہ داری یہ باپ پہ ڈالی ہے. باپ نہیں ہے تو بھائی پہ ڈالی ہے، بھائی نہیں ہے تو بیٹے پہ ڈالی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں بھی اس کا حق رکھا ہے. یہ اسلام ہی کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ اس نے عورتوں کے اتنا خیال رکھا اور اتنے حقوق رکھے. یہ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے. اس ایک چھوٹے سے جملے کو لے کر طوفانی بدتمیزی کھڑا کرنا، او دیکھو اسلام تو کہتا ہے کہ مرد اوپر ہے اور عورت نیچے ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا